بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور پھونکے جانے کی خبر بیان کی۔ سور کی اقسام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 10 مقامات پر سور کے لفظ کو استعمال کیا، باقی 6 دوسرے الفاظ سے اسی موضوع کو یاد کیا۔ تقریباً 18 مقامات کل بنے جو قیامت کے سور کو بیان کرتے ہیں۔ سور کیا ہے؟ سور ایک سینگ ہے، سور ایک رسی ہے، سور ایک پائپ ہے، ایسا پائپ جس کا ایک سرا اور جس کا دوسرا سرا ایک سرے پر ایک ہی استعمال کا ہول کیا گیا، سیکنڈ سرے پر 2 اس کے برانچ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ ایک یہاں سے پھونک مارنے کی جگہ ہے پائپ کے اندر، اور جہاں یہ پھونک نکلے گی باہر وہاں سے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، یہ سور ہے۔ یاد آخرت، قیامت سے پہلے کیا ہے؟ سور ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا کہ بہرحال انسان کی سماعت کتنا کام کرتی ہے، کتنے سائیکلز پر سیکنڈ آپ برداشت کر سکتے ہیں، 20 سے لے کر 20,000 تک۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جو 1,45,000 سائیکلز پر سیکنڈ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر درمیان میں ہوا نہ ہو تو آواز آگے نہیں بڑھے گی۔ خدا کس طرح سور کو وہ آئیں گے اسرافیل، میں حیران ہوں کہ اسرافیل بھی عربی لفظ نہیں ہے، خدا کے فرشتوں کے نام بھی عربی نہیں ہیں۔ جناب ابو ذر جندب ابن جنادہ خدمت پیغمبر میں، اور سوال کرتے ہیں انبیاء کتنے آئے؟ کہا انبیاء 1,24,000 ہے۔ ضعیف قول 1,84,000 کا بھی ہے، لیکن مشہور یہی ہے 1,24,000۔ ابا ذر جانتے ہو کہ اس میں سے 4 پیغمبر عربی بولتے تھے۔ جب کبھی ہم عرب کے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، اتنے سارے انبیاء یہاں پر آئے تھے، نہیں، صرف 4 انبیاء ہیں۔ کون کون سے؟ ہود، صالح، شعیب اور ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 لوگ۔ اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ باقی سارے انبیاء یعنی 4 کم 1,24,000 انبیاء کہاں آئے تھے؟ عرب میں صرف 4 آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب اسرافیل کا لفظ دیکھا میں نے تو بات یہاں تک پہنچی تھی۔ اسرافیل عربی لفظ نہیں ہے۔ اسراف اور ایل، اسراف کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ، یعنی عبداللہ۔ اسرافیل کا ترجمہ بنا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ آئے گا آسمان سے اور آ کر اترے گا سیدھا بیت المقدس میں، بیت المقدس میں بیٹھ کر سمت خانہ کعبہ رخ کر کے اپنے ساتھ لے کر آئے گا وہ ایک پائپ کو یا ایک سینگ کو، ایک رسی کو۔ اس کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے بھی۔ اسے دیکھ کر لوگ کہیں گے لگتا ہے خدا نے اہل زمین کی موت کا فیصلہ نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ آیا ہوگا اوپر والوں کے لیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں بھئی اوپر والوں کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ سور کی 4 قسمیں۔ سور ایک تیز سیٹی کی آواز، الصاخہ، القاریہ، نقر فی الناقور، یہ الفاظ قرآن میں استعمال کیے۔ آواز سیٹی کی نکلے گی، بہت تیز آواز، سیٹی، اتنی تیز آواز ہوگی کہ 4 قسمیں بے ہوش ہوں گے پہلے، اس کے بعد مر جائیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، اور اس کے بعد قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ 2 سیٹیاں الگ ہوں گی، سائلنس، اور 2 الگ ہوں گے۔ ایک بے ہوش کرے گا، ایک مار دے گا، یہ الگ ہوگا۔ ایک اٹھائے گا اور ایک جمع کر دے گا۔ کہتے نہیں، صرف 2 ہی ہیں، صرف 2۔ پہلا جو موت کا باعث بنے گا، جو موت کا باعث بنے گا وہ اسرافیل
سور پھونکیں گے. ان دونوں سروں میں زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. ایک کا منہ ادھر ہوگا اہل آسمان کی طرف, ایک کا اہل زمین کی طرف, اور سرا ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ اسرافیل کے ہاتھ. جب وہ سور پھونکیں گے تو آواز کے دو حصے بنیں گے سیٹیوں کے, ایک اوپر جائے گا ایک نیچے جائے گا, دونوں طرف کے لوگ مر جائیں گے. پھر حکم خدا سے اسرافیل بھی مر جائیں گے. امام رو رہے ہیں, یہ چوتھے امام کی بات پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر خدا خود دوسری سور پھونکے گا کہ جس کی آواز سے لوگ اٹھ جائیں گے, اور اٹھتے کے ساتھ میدان محشر میں خدا کے سامنے ہوں گے. پھر خدا پوچھے گا لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہے؟ روایات کے دو حصے ہیں, خدا خود جواب دے گا یا آل محمد جواب دیں گے؟ تو خدا جواب دے یا آل محمد جواب دیں, حق تو ہی نہیں گئی ہے. للہ الواحد القہار, آج اس خدا کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار.